السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کے مہینے میں رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جیسا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں رحمت کا سب سے پہلا اور بڑا دروازہ روزہ ہے، جو اسلام کے 5 ارکان میں ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب میں مسلمانوں پر اسی رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو لوگوں کو راہ راست دکھاتا ہے اور جس میں ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ پس جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو یہ مزدحجہ فضا سنایا ہے کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یقیناً روزہ دار کی اس بخشش میں رحمت پورے طور پر داخل ہے۔ اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں۔ رمضان میں رحمت کا دوسرا دروازہ قیام اللیل یعنی تراویح و تہجد کی نماز ہے، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ قیام اسلام کے عظیم شعائر میں سے ایک ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے مسنون قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ رمضان میں رحمت کا تیسرا دروازہ لیلۃ القدر کا قیام ہے، جو ایک بابرکت رات ہونے کے ساتھ ساتھ تمام راتوں میں سب سے بہتر رات بھی ہے۔ اس میں اس دھرتی پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، مغفرت کی موسلادھار بارش ہوتی ہے اور گناہوں کی معافیاں سنائی جاتی ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا یعنی نمازوں کو ادا کیا، نفلی نمازوں کو پڑھا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان میں رحمت کا چوتھا دروازہ تلاوت قرآن ہے، جو اسی ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو لوگوں کو راہ راست دکھاتا ہے اور جس میں ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے باعث شفا و رحمت ہے، اور جس گھر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ رمضان میں رحمت کا پانچواں دروازہ دعا ہے، جس کا ہر فرد محتاج ہے، کیونکہ دعا شرح صدر کا سبب، غضب الہی کی دفع کا ذریعہ، توکل علی اللہ کی دلیل، علو ہمت کا زینہ، آفات و حوادث کے رفع و دفع کی وجہ اور حصول محبت کا باعث ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشروع قرار دیا ہے اور اس کے صاحب کو رحمت کا حقدار گردانا ہے، جیسے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے جس نے اپنے لیے دعا کا دروازہ کھولا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں رحمت کا چھٹا دروازہ سحری ہے۔ یہ ہر وہ طعام و شراب ہے جسے ایک روزہ دار رات کے آخری حصے میں تناول کرتا ہے۔ یہ ایک سنت نبوی ہے، مسلمان کے لیے روزہ رکھنے میں معاون ہے اور برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سحری کرنے کا حکم دیا ہے،
جیسا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم لوگ سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ رمضان میں رحمت کا ساتواں دروازہ صبر ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت ہے، اخلاقیات کی بنیاد ہے، زندگی کا نور ہے اور دام طاعت کا ممید ہے۔ اس ماہ میں ایک مسلمان دن کے وقت کھانے پینے اور شہوت رانی سے باز رہتا ہے، تھکا ہوا رہنے کے باوجود وہ رات میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے، ان اور لاکھ دقتوں کے باوجود صبر کا جام پیتا رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ رحمت کا دروازہ کھولنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صبر کرنے والوں کو یہ بشارت دی ہے کہ ان پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو بے شک اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر نوازشیں اور رحمت ہوتی ہیں اور یہی لوگ سیدھی راہ والے ہیں۔